السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الماجد سعیدی ہے، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا بابا جی یہ سوال ہے، ضرورت مند لوگوں کے علاج کے لیے چندہ کرنا کیسا؟ جائز ہے، رفاہی ادارے چلتے ہی چندوں سے، عطیات سے، لیکن زکوٰۃ جو ہے نا، اس کا استعمال رفاہی اداروں میں غلط ہو رہا ہے۔ ہاں، کوئی حقدار ہے، اس کو دوا، زکوٰۃ کی دوا دے دی تو جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ حقدار ناگی جتنے بھی خیراتی اسپتال ہیں نا، ان میں جنرلی طور پر زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے، اور کہیں اگر ہیلا ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے ہوتا ہو۔ ہم نے جو معلومات کی تو ہیلا نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ میں امیر غریب سب کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور پیسے لے کے علاج کر رہے ہوتے ہیں، یہ انہیں سستا کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا اس طرح استعمال جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسے ادارے کو دی بھی نہ جائے جو غیر شرعی استعمال کرتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ہوگی بھی نہیں۔ تو زکوٰۃ لے لی اگر کسی ادارے نے، زکوٰۃ بھلے لے کر اس کا شرعی ہیلا کر لے، نہ کسی شرعی طور پر جو فقیر ہو اس کو دے دے، مالک کر دے، وہ اس پر قابض ہو جائے، قبضہ کر لے۔ اب وہ چاہے تو یہ انہیں واپس تو نہیں دے گا، واپس نہیں دے رہا، چاہے تو اب وہ ان کاموں کے لیے آپ کو وکیل کر دے کہ ٹھیک ہے آپ علاج کریں، یا مطلب جو چاہیں آپ کسی بھی جائز اور نیک کام میں اس کو صرف کریں، تو ہو سکتا ہے کہ سماجی ادارے خالی علاج نہیں کرتے نا، اور بھی سماجی کام کرتے ہیں، غریبوں کی امداد نقدی کی صورت میں کرتے ہیں، شادیوں میں کچھ شادی مدد دیتے ہیں، کئی کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر جائز اور نیک کام کے لیے ان کو چندہ دینا چاہیے اور ان کو لینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ میں اس نیت کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ تو اس کا مصرف تو مخصوص ہے کہ کسی حقدار کو مالک بنانا شرط ہے۔ اب وہ بیڈ کا کرایہ بھی زکوٰۃ میں کاٹ رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹروں کو تنخواہ بھی زکوٰۃ میں سے جا رہی ہے، تو اسی جگہ ڈاکٹر کو نوکری بھی نہیں کرنی چاہیے، پوری چھان بین کر کے کہ دیکھو زکوٰۃ میں سے مجھے تنخواہ نہیں، اگر صاف ستھری رقم دیتے ہو تو میں نوکری کروں گا۔ اسی طرح دیگر اسٹاف جس کو پتا کہ زکوٰۃ میں سے مجھے تنخواہ دے رہے ہیں، تو کیسے تنخواہ اس کے لیے درست ہوگی؟ دوسروں کا تو اس طرح یہ لاکھوں کروڑوں اربوں زکوٰۃ کی رقمیں یہ لوگوں کی غلط استعمال کر رہے ہیں بعض ادارے، بلکہ شاید اکثر ادارے، ان کو یہ سب بھرنی پڑیں گی، یا پھر ان کو اطلاع کرنی پڑے گی کہ ہم نے بھائی یہ یوں کر ڈالا ہے، تو یہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو آپ سے وصول کر سکتے ہیں، ان کا حق باقی ہے کہ زکوٰۃ ان کی نہیں ہوئی۔ ان کا بھی قصور ہے کہ ایسے نااہلوں کو کی دی کہ جو اس کا استعمال غلط کر رہا ہے۔ اب میں اگر یہ بات کروں گا نا، کسی عالم سے پوچھو تو اس طرح کے لوگ عالموں کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب اپنی مطلب غلطی معلوم ہوتی نا، تسلیم نہیں کرنی، ٹھیک ہے اللہ کو جواب دے دینا، اور کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حکم شریعت، ہمیں کوئی کسی سے دشمنی تھوڑی ہے خواہ اتنے اداروں کو مخالف بنا لیں اپنا، ہم تو سب کی رہنمائی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شرعی احکام بتائیں۔ تو ہر سماجی ادارے کو، خیراتی اسپتال چلانے والے کو یہ چاہیے کہ اپنا کسی مفتی سے رابطہ رکھیں، وہ جیسے فرمائیں اس طرح کام چلائیں۔ دارالافتاء اہل سنت آپ کی خدمت، آپ کی رہنمائی کے لیے، خدمت کے لیے نہیں، نکل گیا میں نے مجھے، میں خدمت کے لیے، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے رہنمائی حاصل کیجئے، اپنی آخرت بنائیے۔ لوگوں کی خدمت، دکھیاری امت کی خدمت بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت کے مطابق ہونا۔ کاش خائفین مجھے سن رہے ہوتے، سماجی اداروں والے مجھے سن رہے ہوتے، تو یہ جو سن رہے ہوں تو اللہ کرے کہ مطلب ایسی ترکیب کریں۔ کوئی کرتے بھی، ہم نے ان کا ایک مدنی مذاکرہ بھی وہ کیا تھا کچھ عرصے پہلے، تو بعضوں نے بڑا اس میں خوف کا اظہار کیا تھا، ڈرے تھے وہ اللہ سے۔ ہمارے افتاء والوں سے رابطے بھی ہوئے تھے، جی الحمدللہ، پھر ان کے مدنی مشورے بھی ہوئے تھے۔ اچھا، پھر افتاء والوں کا میں نام نہیں لوں گا، بعض اداروں میں جا کر مشورے کی ترکیب بھی بنی تھی،
مگر بات گم پھر کر بابا وہیں آتی ہے کہ یہ اپنے زوم میں سمجھتے ہیں کہ ہم لائن آف نو ریٹرن پہ کھڑے ہیں، یعنی اب جہاں ہم کھڑے ہیں نا، ہم سے ہماری واپسی نہیں ہے. اب مطلب جہاں ہیں ہم اسی کو ہم کو بتاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہر مطلب شرعاً ہر وہ تو ہوتی نہیں ہے ایسی کہ آپ کو واپس آنا پڑے گا، ہمیں اسلام کے پیچھے چلنا پڑے گا، اسلام ہمارے پیچھے تو نہیں نہ چلے گا. بے شک. تو رک جاتے بعض لوگ، نہیں مطلب ہمت شاید نہیں کر پائے. جو میری بات ہوئی تھی ان سے، ہمت نہیں کر پائے. اب اس کا جو بھی نام دے دیں آپ. ہمت تو کرنی پڑے گی آدمی، مطلب گناہوں کا میٹر جاری رکھنا یار یہ کوئی مجبوری ہے. یہ ایک بابا عجیب تصور ہے نا کہ بھائی انسانیت کی یا لوگوں کی خدمت تو کر ہی رہے نا ہم، لیکن اس کے جو شرعی پہ یہ خود ایک اس کو مطلب کرنے والوں نے یہی کہا ہے نا کہ یہ ایک اچھا نیک کام ہے. اب نیک کام ہے، اب نیک کام کر رہے ہیں ہم، لیکن نیک کام بھی نیکی کے طریقے سے کیا جائے گا، اور وہ طریقہ یہ ہے، یہ انہوں نے سیکھا نہیں ہے بیچاروں نے، اور ان کو سکھانے جائیں تو سننے اور سمجھنے کے لیے، یہ قبول کرنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے. نماز نیک کام ہے. اب کوئی بولے میں بے وضو پڑھوں تو کہاں سے وہ نیک رہے گا کام؟ نیک کام جس طرح شریعت نے حکم دیا اسی طرح کرنا ہوگا. چاہے وضو بھی کر لیا، کپڑے ناپاکے، تب بھی یہ نماز نیک کام نہ رہی، جبکہ قدر مانے نجاست موجود ہے تو نماز تو ہوئی نہیں. اچھا، اب اگر یہ جانتا ہے کہ کپڑے ناپاک ہیں، میں ناپاک کپڑے میں ہی نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب شدت اور بڑھ جائے گی نا بابا. یعنی اگر اس نے تخفیف کی نا کہ مطلب وہ طہارت کی شرط کا انکار کیا کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو یہ حکم کفر ہے نا اس پر. تو ایسے لوگ جو کہ حرام کام کر رہے ہیں اور اس کو بھی نیکی سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو احکام پھر سخت بیان کرتے ہیں ہمارے مفتیان کرام. انڈرسٹوڈ. تو اللہ کرے کہ یہ سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، اور یا تو اپنا معاملہ درست کر لیں، اور اگر ان کو درست کرنے کی طاقت یا صلاحیت نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائیں. یہی مسجد کی کمیٹیاں والے ہیں جو مسجد کا کام کرتے ہیں اور ان کے اخراجات سنبھالتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شرعی احکام سیکھیں. یعنی اس میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا ہے. اس طرح کے اسپتالوں سے لوگ بیچارے استفادہ کرتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، بیچارے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. ان کو انتظامیہ کو جو بھی ان کی ہو نا کمیٹی، ان کو سمجھنا چاہیے آخرت آخرت آخرت. دنیا کہاں بگڑی ہے یار، تو چل ہی رہی ہے ساتھ. تو کون سی اچھی ہے دنیا؟ تو چل ہی رہی ہے. آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. کون سا فرض و واجب ہے اسپتال چلانا؟ خیراتی چلاؤ، اچھی بات ہے، ایک امر مستحب ہے، جائز طریقے پر چلا آدمی. ہاں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ